جی عزیزان، میں مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے خطبہ الہامیہ، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ مرزا صاحب نے کہا جاتا ہے کہ ایک خطبہ دیا تھا، اور عربی میں تھا یہ خطبہ، اور مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں کوئی پری پلان میرا خطبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور خاص طور پہ مطلب انہوں نے جو خطبہ لکھ رہے تھے وہ مولوی عبدالکریم سیال کوٹی تھے، تو انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی سوال یا کوئی لفظ پوچھنا ہو، مطلب یا کسی چیز کے بارے میں سمجھنا ہے، تو آپ اسی کے دوران اسی وقت پوچھ لیجئے گا، کیونکہ بعد میں ہو سکتا مجھے کچھ علم نہ ہو، کیونکہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں اللہ کے بلائے سے بول رہا ہوں، مطلب میں کوئی اپنی نہیں بات کر رہا، تو پھر مجھے پاس یہ بات نہیں ہوگی۔ میں اس پہ اپنا تبصرہ تو پھر کسی وقت کروں گا کہ کیوں مولوی عبدالکریم سیال کوٹی صاحب نے ہی لکھا اور کیوں مرزا صاحب نے یہ باتیں کیں، اور مرزا صاحب کا کیا واقعی یہ خطبہ الہامیہ جو ہے یہ مرزا صاحب نے ہی مطلب خطبہ دیا ہوا ہے، اور یہ واقعی الہامیہ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب ایک ایشو اٹھاتے ہیں، ایک نقطہ اٹھاتے ہیں، جس میں ایک جو ہندو فلسفہ ہے کہ تناسخ کا مطلب دوبارہ آنے کا، جسے عام فہم زبان میں مسئلہ آواگون بھی کہا جاتا ہے، کہ جی جیسے ہندوؤں میں ہے کہ روح جو ہے وہ دوبارہ آتی ہے کسی اور کے جسم میں، تو وہ آ کے جب تک ان کے گناہ پوری طرح معاف نہ ہو جائیں، جب یہ سلسلہ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اس چکروں میں سے نکلتے نہیں ہیں۔ مقصد یہ کہ ایک مرتا ہے تو کسی اور کی جسم میں وہ روح داخل ہو جاتی ہے۔ تو مرزا صاحب نے اس چیز کو جو ہے وہ کہا ہوا ہے، اور اس جو میں اب آپ کو ان کی کوٹیشن سنانے لگا ہوں، اس میں یہ چیز آتی ہے کہ بقول مرزا صاحب کے وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ مجھ میں آ گئی ہے۔ مطلب میں جو ہوں، میں ایز اے غلام احمد کوئی چیز نہیں ہوں، بظاہر انسان میں غلام احمد ہوں، لیکن در حقیقت میرے اندر جو ہے، یا میری روح جو ہے، یا میرے تمام کمالات جو ہیں، یا تمام میری شخصیت جو ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صرف یہ کہ میرا یہ مادی جسم جو ہے یہ ایک غلام احمد قادیانی کا ہے، لیکن در حقیقت اس پر قبضہ جو ہے، اور اس کی ہر حرکت جو ہے، اور اس کے اندر سے ہر جو بات نکل رہی ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پھر احمدیوں سے اٹھے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کی تحریر پڑھ دوں، اور یہ میں جو تحریر پڑھنے لگا ہوں جو خطبہ الہامیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 266 سے لے کے میں غالباً 273 تک اس میں سے کوٹیشنز دوں گا۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، ہمارے یہ عربی میں ہے اور اس کا فارسی اور اردو ترجمہ ہے، میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا۔ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جمالی جو ہیں وہ صفات کے ساتھ 5ویں ہزار میں جب انسانیت کی پیدائش ہوئی ہے، اس وقت ظہور فرمایا۔ وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا، مطلب جب آپ آئے ہیں اس دنیا میں تو اس وقت روحانی طور پہ جو ترقی تھی اس کی انتہا تھا، اس کی معراج کو نہیں پہنچا ہوا تھا، مطلب کوئی مطلب وہ نہیں ہے، وہ ابتدا کی بات، انتہا نہ تھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ مطلب جو اس نے معراج حاصل کرنی تھی، انتہا حاصل کرنی تھی، اس کے لیے پہلے قدم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ہیں۔ پھر اس روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں، یعنی اس وقت پوری طرح تجلی فرمائی، جیسا کہ آدم 6 دن کے آخر میں احسن الخالقین خدا کے اذن سے پیدا ہوا۔ مقصد ان کا کہنے کا ہے کہ پھر 6 ہزار میں وہ پوری تجلی، جس کو مرزا صاحب آ کے چل کے پھر اپنا آپ بتا رہے ہیں
کہ یہ کیسے ہے اور میں کیسے ہوں۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 269 پہ اسی کا پہ لکھتے ہیں، اور یہ چھٹے ہزار کا آخر ہے جو زمانہ مسیح موعود کے اترنے کے لیے مقرر ہے، جیسا کہ انبیاء کی کتابوں سے سمجھا جاتا ہے، اور یہ زمانہ یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ آیت و آخرین منہم اور پاک تحریروں کی دوسری آیتوں سے مفہوم ہوتا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھٹا ہزار جس میں یہ مرزا صاحب مسیح موعود کے طور پہ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ وہ دور ہے۔ حضرت 5ویں میں تھے اور مرزا صاحب جو ہیں وہ چھٹے میں ہیں۔ آگے 270 میں صفحہ پر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے چھٹے ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ مطلب چھٹے ہزار میں یہ مسیح موعود کی شکل میں جو رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں کوئی مطلب انکار کی گنجائش نہیں۔ اور مسیح موعود کون ہے؟ مرزا صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں۔ اور بجز اندوں کے کوئی اس معنی سے سر نہیں پھیرتا، کیا آخرین منہم کی آیت میں فکر نہیں کرتے، اور کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہو، جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے۔ پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں، اور منکروں کے لیے بھاگنے کا راستہ بند ہے۔ اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت چھٹے ہزار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ 5ویں ہزار سے تعلق رکھتی تھی، پس اس نے حق کا اور نص قرآن کا انکار کیا، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں، جو مرزا صاحب کے دن ہیں، ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اور اکمل اور اشد ہے۔ اب وہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ان دنوں میں جو ہے ان کی روحانیت اور ان کے یہ تمام، یہ اس سے پہلے سے کہیں بڑھ کے مضبوط، اکمل اور مکمل ہے اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور اس لیے ہم تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی بعثت کے لیے صدیوں کے شمار کو رسول کریم کی ہجرت کی بدر راتوں کے شمار کی مانند اختیار فرمایا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب مسیح موعود ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابتدائی دور تھا، اجمالی دور تھا، اس میں روحانیت کی نہ انتہا ہوئی نہ ترقیات ہوئیں۔ یہ جو ہے یہ 14ویں کے چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح یہ مکمل ہے، یہ انتہائی گواہ ہے، مضبوط ہے اور کامل ہے کہ یہ جو چھٹا ہزار ہے مسیح موعود کی شکل میں، یہ انتہا ہے، یہ معراج ہے، وہ ابتدا تھی۔ اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اگر مسیح موعود کی شکل میں، جو کہ ایک مادی جسم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ہے، اور اصل میں در حقیقت یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو تھے یا ایک ہی تھے؟ اگر وہ دو تھے تو ایک تو پہلے آئے اور ایک یہ مرزا صاحب ہو گئے بقول مرزا صاحب کے۔ اگر وہ ایک ہی تھے تو جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، آ نہیں سکتے، ان جیسی خصوصیات کا حامل آ سکتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سوال یہ کس طرح سے وہ پہلے سے بڑھ کر ہو گئے، یہ کس طرح سے محمد ہو گئے؟ اور احمدی جو کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وہ کون سے محمد ہے جس پہ ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ پہلے سے بڑھ کر جو محمد ہے تو وہ مرزا صاحب کی شکل میں ہے، تو بات تو ختم ہوئی۔ خاتم النبیین بھی مرزا غلام احمد ہوئے، خاتم المرسلین بھی مرزا غلام احمد ہوئے، اکمل و اعلیٰ بھی مرزا غلام احمد ہوئے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی شکل تو اب اس میں سے بڑھ کے آئی۔ آپ اس پہ غور کیجئے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، میں اس پہ دوبارہ بات کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔